الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے، پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے. جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا گفتگو کا حوامیم کے بارے میں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ 7 ایسی صورتیں ہیں جن کو آل حامیم کہا جا سکتا ہے یا حوامیم کہا جا سکتا ہے، جو لفظ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور یہ مسلسل ہیں سورہ زمر سے لے کر سورہ مومن، سورہ فصلت، اس کے بعد تیسری سورت جو ابھی ہم نے شروع کی یہ سورہ شورا ہے. مثال ابن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو عرائس القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی دلہنیں ہیں. اور اس کی ایک مثال دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے کوئی شخص کسی ہرے سرسبز و شاداب باغ کے اندر چلا جائے جس کے اندر ایک خاص حصہ جس میں سرسبزی و شادابی زیادہ ہو. پہلے تو وہ خود باغ میں گیا ہے جہاں پر سرسبز و شادابی ہر طرف ہے، گرین گراس، درخت، پھول وغیرہ، اور پھر ایک آگے کا جو حصہ ہے وہ خاص حصہ ہے جس میں اور زیادہ سرسبزی و شادابی ہے. ٹھیک اسی طرح کی مثال یہ ہے کہ قرآن میں سرسبزی و شادابی ہے، اور جب اس حصے پر آتے ہیں اور زیادہ سرسبزی اور زیادہ پھول وغیرہ ہیں. سورہ شورا جو ہے، لفظ شورا کے معنی ہوتے ہیں مشورہ کرنا. کسی اہم کام میں ذی رائے لوگوں کا، جو رائے رکھتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ان کا مشورہ لینا، اس کا حکم دیا گیا. اس کو ہم شورائی نظام کہہ سکتے ہیں. اسلام میں شورائی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پر یہ ثابت ہے. مثال کے طور پر غزوہ بدر سے جب واپس آئے ہیں تو ساتھ میں قیدی ہیں، 70 قیدی ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا ہے، اور پھر مشورے کے مطابق جو آپ کے دل پر رائے آئی پھر آپ نے اس پر عمل کیا. آگے اس کے احکام جب یہ لفظ آئے گا شورا کا اس وقت ذکر کیے جائیں گے. صرف ابھی ایک تعارف کے طور پر کہ شورا کسے کہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شورا. یہ کچھ اصحاب الرائے کا اجتماع اور کسی اہم معاملے میں مشورہ لینا. سورت میں سورہ شورا کے اندر وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ یہ لفظ آیا ہے کہ ان کے معاملات، ان کے کام آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں. اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے. پہلا لفظ ہے حامیم، عین سین قاف.
حروف مقطعات کے بارے میں بارہا یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو بطور چیلنج کے، عربوں کے لیے ایک چیلنج کے طور پر تھا کہ تمہیں اپنی عربی زبان پر ناز ہے، بتاؤ اس کے کیا معنی ہے۔ کہیں یہ ایک حرفی ہے، کہیں دو حرفی ہے، کہیں تین حرفی ہے، کہیں 4 لیٹر ہیں اس میں، کہیں 5 ہیں۔ یہ 5 والے مقام ہیں اور 5 سے زیادہ نہیں ہے۔ کاف ہا یا عین صاد یہ 5 ہیں، اور حامیم عین سین قاف یہ 5 ہیں۔ 5 سے زیادہ اس لیے کوئی نہیں ہے مقطعات میں۔ عربی کے جو الفاظ ہیں، جو ورڈ ہیں، وہ 5 حرف کے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس وجہ سے 5 حرف استعمال کیے گئے۔ معنی کیا ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد بہتر جانتا ہے۔ جس طرح دیگر الفاظ کے معنی کیے جاتے ہیں، ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے قرآن کا، ان حروف کا ٹرانسلیشن نہیں ہوتا۔ آگے پھر فرمایا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جس طرح اگلے لوگوں پر وحی نازل کی گئی، اگلے انبیاء کرام اور رسولوں پر، اسی طرح آپ کی طرف بھی وحی نازل کی جا رہی ہے۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ عزیز الحکیم، اس اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے قبضے میں تمام وہ چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے، عظمتوں والا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس کی؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے۔ فرشتوں کی اتنی زیادہ تعداد ہے آسمانوں پر، حدیث میں آتا ہے ایک بالشتے کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع میں، سجدے میں، تسبیح میں مشغول نہ ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، یہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ دنیا کے اندر جلدی جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، اور یہ عذاب کو روکا جا رہا ہے کیونکہ فرشتے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور فرشتے استغفار کر رہے ہیں، مغفرت طلب کر رہے ہیں ان ایمان والوں کے لیے جو زمین کے اندر ہے۔ یہاں پر لمن فی الارض ہے، ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہے، لیکن دوسری آیت سورہ مومن کی آیت وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ تو گیا معلوم ہوا یہ من عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ اگر عام ہوتا تو اس کا مطلب ہر ایک کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کافروں کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، منافقین کے لیے بھی استغفار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ من عام نہیں خاص ہے۔ اسی سے وہ من کو بھی سمجھ لیں جو حدیث میں آیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے اس شخص کی جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے۔ یہاں پر بھی من عام نہیں بلکہ خاص ہے۔ وہ منفرد اور وہ امام جو سورہ فاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی اس میں شامل نہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خوب سن لو، خبردار، اللہ ہی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی
جی فرمائیے. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے. میں اللہ کافی کا دیر آپ کا 2 ماہ ہو گئے نہیں آپ کا پروگرام ہی آ رہا ہے رپیٹ ہی آمدہ سی. جی جی میں بڑی پریشان رہی. میں کہندی پتہ نہیں اللہ جان پر میں کہ ہٹے گئے ہوں جی میں کہ پتہ نہیں ٹھیک نہیں ہے کی نہیں پر کے نظر رپیٹ پروگرام آمدہ ہو کوئی نہیں آمدے پہ. جی جی بھی آن کیتا تو تھوڑا پروگرام میں دیکھا لے پایا تو میں کہ فون کر کے میں جی جی بیمار تھا اتنا عرصہ. جی خیریت پوچھا بھائی کی وجہ کیوں نہیں آپ کا پروگرام آمدہ رہا. کل کا پروگرام نہیں دیکھا آپ نے اس کا مطلب؟ جی کل پروگرام نہیں دیکھا آپ نے؟ آج میں دیکھا آج میں بھی لگایا. اچھا اچھا. کہ میں پہلے لگاتی تھی نا رات کا رپیٹ آتا رہا نا میں بڑی پریشان تھی. میں کہیں پتہ نہیں کی وجہ کیوں. ایک دفعہ میں کہ فون بھی کر پتہ کرتی ہوں مولانا صاحب کدھر گئے ہیں. بیمار تھا اس لیے اتنا عرصہ غیر حاضر ہوئی. اللہ پاک تندرستی دے. جی اللہ تعالیٰ آمین. کہ میں نے بہت فکر تھا نا میں کہا پتہ نہیں اللہ کرے ٹھیک ہوئی جاؤں پتہ نہیں کی وجہ. جزاک اللہ. وہ نہیں اللہ پاک آپ اپنی دعاؤں میں یاد انشاءاللہ ضرور. اللہ آپ کو بات آپ پہچانا تھا میں بلیک بن سے بول رہی ہوں. اچھا جنہیں رسنا مدینہ ہمیں ٹھیک ہے. پتہ جن میں کنی راہ اس کے لیے دعا کرنا ضرور ٹھیک ہو گیا تھا اس کی انشاءاللہ. شادی کے لیے. ابھی 35 سال کی عمر ہو گئی. آپ نے کافی وظیفے بھی دسے میں سارے پڑھے نے. اللہ کسی پاس کوئی رشتے دار نہیں وسیلہ بنتا نہ کسی پاس کوئی آپ کو کر دینا یہ کسی پاس نہیں. جس گھر پر غصہ غصہ ہو گیا جو آپ دسے میں سب کو پڑھنی بھی ہیں. چلو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور. اللہ پاک آپ کو تندرستی ضرور. صحت دے. جزاکم اللہ. آمین. ویسے دعا کرتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لیا ہے دوست اور کارساز سمجھتے ہیں اللہ حفیظ علیہم اللہ ان پر بھی نگران ہے. جن کی یہ پوجا کرتے ہیں جن کو یہ معبود سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے. یعنی وہ اللہ کے معبود نہیں مخلوق ہیں. وہ جن کو انہوں نے معبود بنا لیا وہ اللہ کی مخلوق ہیں. وما انت علیہم بوکیل آپ ان پر ذمہ دار نہیں ہیں آپ ان پر نگران نہیں ہیں. ایک اور کال موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں اپنے بچوں کے لیے دعا کے لیے بولنا کہ ان کے میری بیٹی کے لیے دعا کریں ان کے رشتے اچھے ہو جائے. اچھا انشاءاللہ ضرور. کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتائے اور بڑی بیٹی کے لیے کوئی اس کے بچہ ہو جائے اس کے لیے دعا کرے اور کوئی وظیفہ بھی بتائے. بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی. بول رہے تھے کہ آپ ٹھیک نہیں ہم آپ کے لیے بہت دعا ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو صحت دے. انشاءاللہ ضرور. جزاکم اللہ. تو دعا بھی کرنا ہے نا ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ. سب دعا کرنے میری بیٹی کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. یہ کذالک پھر آیا پہلے سورت کے شروع میں حامیم عین سین قاف کذالک. یہاں پر پھر کذالک آیا اسی طرح یعنی جس طرح ہم نے اگلے انبیاء کرام پر وحی کا سلسلہ جاری فرمایا آپ پر بھی وحی نازل فرمائی. اوحینا الیک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی. کیوں؟ اس وحی کا مقصد کیا ہے؟ لتنذر ام القریٰ ومن حولہا تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ کو اور اس کے اطراف کو. ام القریٰ کا مطلب ہوتا ہے بستیوں کی ماں. امن کے معنی ماں اور عربی زبان میں دوسرے معنی ہوتے ہیں جڑ. تو گویا تمام بستیوں کی اصل اور جڑ اور ماں جو ہے وہ مکہ مکرمہ. اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا یہ پانی ہی پانی تھا. اللہ نے ایک تجلی نازل فرمائی جو اسموک کی شکل میں تھک ہو کر پانی پر آ کر بیٹھی اور پھر اس کو پھیلا دیا زمین بن گئی. تو وہ جو سینٹر پوائنٹ تھا تجلی کا وہ مکہ مکرمہ ہے اور پھر جو پھیلا دیا گیا وہ پوری روئے زمین ہے. تو اگر دیکھا جائے تو آج بھی سینٹر پوائنٹ آف دا ورلڈ جو ہے یہ مکہ مکرمہ ہے.
تو ام القریٰ کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہم نے آپ کی طرف اس لیے وحی نازل فرمائی تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں اور اس کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں۔ اب حولہا کو اگر چاروں سائڈ پر تغیر کریں تو اس کا مطلب پوری دنیا والوں کو آپ اللہ کا پیغام سنا دیں۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور آپ ان کو ڈرائیں جمع ہونے کے دن سے۔ کون سا دن؟ جس دن تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، یوم الجمع، جمع کرنے کے دن، جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یوم الجمع یہاں پر فرمایا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ فریقٌ فی الجنۃ و فریقٌ فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی۔ اس جمع ہونے کے دن میں جتنے لوگ جمع ہوں گے، only 2 categories، اس میں صرف 2 کیٹیگری ہوگی، ایک جہنم والی اور ایک جنت والی۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود اور دوست بنا لیا، ولی بنا لیا، کارساز بنا لیا، حالانکہ اللہ وہ شخصیت ہے، اللہ وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں جس کی عبادت کی جا سکے۔ فاللہ هو الولی وہو یحیی الموتى، اللہ ہی ولی ہے، کاموں کا بنانے والا اللہ ہے۔ وہو یحیی الموتى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ یہ آیت شروع میں جو حامیم سے لے کر یہاں تک آئی، اس میں رب کی عظمت کا، رب کی بڑائی کا ذکر آیا۔ یہ ایک رکوع ختم ہوا، اب اس کے بعد ایک دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے جو اجتماعی نظام ہے انسانوں کا۔ جب مسلمان آپس میں رہتے ہیں، اجتماعیت ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جب تمہارا اختلاف ہو کسی چیز میں تو اس کا حکم، فیصلہ اللہ کی طرف جائے گا۔ جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں تو اختلاف کی نوبت آتی ہے۔ اس اختلاف میں حل کیا ہوگا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ کس کے فیصلے کے مطابق فیصلہ ہوگا؟ فرما دیا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، ایسے موقع پر فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اولی الامر کی بات مانو۔ اولی الامر سے مراد وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں حکومت کے، یا وہ لوگ جو اہل علم ہیں، ان کی بات ماننا بھی اللہ ہی کی بات ماننا ہے، کیونکہ وہ اہل علم جو کچھ بتا رہے ہیں قرآن و حدیث سے بتا رہے ہیں۔ تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ حدیث کا حکم بھی ہے تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، قرآن کا بھی حکم ہے تو فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور قرآن و حدیث سے نکالا ہوا کوئی حکم ہے وہ بھی فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہ تمہارا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض
وہی آسمان و زمین کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا یذرؤکم فیہ، اللہ نے تمہارے اندر جوڑ بنائے، مرد اور عورت، اور اس سے اللہ نے بہت سی مخلوق بنا دی، پھیلا دیا مخلوق کو، اور جانوروں میں بھی اسی طرح۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں، مطلب اللہ کی کوئی نظیر، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ یکتا ہے، یونیک ہے، بے مثال ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں۔ یہ ہمارا پکا اور مضبوط عقیدہ ہے، اللہ کی طرح کوئی ذات ہو، وہ بے مثال ہے، لا نظیر لہ ولا ند لہ ولا ندید لہ ولا مثل لہ ولا مثیل لہ۔ یہ کاف کے بارے میں فرمایا کہ یہ کاف، اس کی ضرورت نہیں تھی، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا، اور مثل کا مطلب بھی جیسا، تو لیس مثلہ شیء، اس کی طرح کوئی مثال نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ کاف زائد ہے۔ وہو السمیع البصیر، وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اب یہاں سے ایک اور حکم دیا جا رہا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سورت کا ایک خاص مضمون ہے، اس میں وہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا ہے۔ دیکھیے دین کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام نے جو دین پیش کیا وہ سب ایک ہی دین ہے۔ پھر اس دین کے اندر جو مسالک مذاہب ہوئے، عبادتوں کا طریقہ مختلف ہے، معاشرتی احکام مختلف ہیں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ سب ایک ہی ہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا میسیج ہے۔ رسولوں کی سچائی، یہ تمام انبیاء کرام کا میسیج ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، یہ تمام انبیاء کرام کا پیغام ہے۔ جنت و جہنم، جزا و سزا، یہ تمام انبیاء کرام نے پیغام دیا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اسی کو اس آیت کے اندر، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، تمہارے لیے، یعنی اے مومنو تمہارے لیے اللہ نے مقرر کر دیا، من الدین، وہ دین، ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی۔ دیکھیے سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، لیکن نام لیا سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ پروگرام دیکھتے رہیں، پروگرام بریک کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔